نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان سب باتوں پر سر تسلیم خم کر دیا، اچھی طرح سے ہر آزمائش پر پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ وعدہ میری اولاد کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر پوری طرح سے پورا اترے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے گا، دین کو صحیح طرح سے سر تسلیم خم کرے گا، یہ وعدہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے، جبکہ وہ لوگ جو جھٹلائیں گے یہ وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری آج کی آیت نمبر 126 سے لے کر آیت نمبر 130 تک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں، جس میں ہم مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 126 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے دے دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس بے آب و گیا یعنی بیابان اور ویران مقام کو پرامن شہر بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور یہ مقام آج ہم دیکھتے ہیں کہ قابل احترام بھی ہے اور پرامن بھی ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے بارے میں سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ صالحہ لوگوں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق عطا کرنے کی دعا ان لوگوں کے لیے کی جو کہ ایمان لائیں گے، یعنی ایمان لانے کی شرط خود ہی بڑھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رزق کے معاملے میں ایمان لانے کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ تو میں نیک اور بد سب کو دوں گا، لیکن وہ محبت اور ایمان لانے کی جو شرط جو ہے وہ امامت کے لیے ہے، رزق کے لیے نہیں ہے۔ رزق کا معاملہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور غیر جانبدار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دے، بغیر یہ شرط کے کہ نیک ہو بد ہو۔ اب اگر ہم اپنے اعمال پہ بھی غور و فکر کریں، ہم کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نافرمانیاں، کتنی ہی سرکشیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کبھی ہمارے رزق میں کمی کی ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پہ اپنی رحمت کا سلسلہ ایسے ہی جاری رکھے۔ آیت نمبر 127 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بلا شبہ تو ہی سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ ہماری یہ خدمت قبول فرما لے۔ آیت نمبر 128 ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے سبق میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے انہوں نے جو دعا کی تھی وہ یہ کہ اس شہر کو پرامن شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو روزی دے پھلوں کی جو ایمان لائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا دعا کی ہے؟ آیت نمبر 127 میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور وہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ ان کی یہ کوشش اور یہ خدمت قبول فرما لیں۔ اس کے بعد 128 میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کو اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دے اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی بتا دے اور ہماری دعا قبول فرما لے، بے شک تو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس دیکھ کے۔ اب یہاں پہ جو مناسک کا لفظ استعمال ہوا ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حج کے آداب اور ارکان اور قربانی کے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے وسیع مفہوم میں عبادت کے سب طریقے شامل ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء سے عموماً کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ رہی خطا تو بھول چوک تو امت سے ہو ہی سکتی ہے بشریت کے تقاضے، مگر انبیاء علیہ السلام کی شان اتنی بڑی ہے کہ ذرا سی غفلت ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ان آیات سے یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسانیت کے ناطے انسان ہونے کے تحت ہم سے بھی بہت زیادہ بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے مقامات میں ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا ہم مسلم کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکا دے، بس اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے دعا کرے اور کوشش بھی کرے۔ اسی عقیدے کا نام اسلام ہے۔ آیت نمبر 129 ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو اور وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں شہر کے لوگوں یعنی شہر مکہ میں سے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حکمت کے لفظی معنی سمجھ اور دانائی ہیں، پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں۔
یعنی عقل اور سمجھ۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا۔ خوب سن لو، مجھے یہ کتاب قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی، یعنی کچھ اور بھی وہ کیا ہوگا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ آیت نمبر 130 وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خوب اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل، یعنی اپنی سوچ کو اور اپنے ہر رویے کو، اپنے اعمال کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنا لیا تھا، اور دین کی اشاعت اور تبلیغ میں بھی پوری زندگی اپنی صرف کر دی۔ کتنی ہی قربانیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں، اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پہ پورا اترے، ہر مشکل کو انہوں نے خندۂ پیشانی سے برداشت کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہو گیا ان کا یہ سارا عمل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اب کوئی احمق یا بے وقوف ہی ہوگا جو کہ دین ابراہیمی کا منکر ہوگا۔ یہاں پہ خود اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے، اب جو ان کی بات نہیں مانے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا، ان کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کا جو وہ دین لائے ہیں اس نے نہیں مانے گا، تو وہ کون ہوگا؟ وہ احمق ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ایسی ہدایت کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔